میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے. ہم یہ جمعے کے بیانات ہیں، ویسے اجتماعات ہم بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سنا اور ایک کان سے سنا نکال. ہم اپنی زندگیوں پہ تو غور کریں، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کس جگہ پہ بیٹھے ہیں، کن جگہوں پہ ہم ہیں. باپ جو ہے وہ غریب ہو گئے، امیر باپ غریب ہو گئے کہ بیٹی کا کہاں سے کریں، بیٹی کا کہاں سے. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہتے ہیں میری سالی کی شادی ہے، جہیز کے لیے تمام سامان اکٹھا کر لیا ہے میں نے. سالی میری یتیم ہے. ایک تو ہمارے ہاں یتیم کی کوئی تعریف ہی نہیں ہے، کہاں تک یتیم ہے. 80 سال کا بوڑھا بھی ہمارے ہاں یتیم ہے. یتیم کا معنی لوگوں نے صرف اتنا سمجھا ہے کہ باپ مر جائے تو یتیم ہے اور ماں مر جائے تو مسکین. اب ظاہر سی بات ہے جو ہمارے ابا، دادا، نانا وہ بھی سارے یتیم ہیں، کیونکہ ہمارے پرنانا دنیا سے چلے گا، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی حد ہی نہیں ہے یتیم اور مسکین. عقل ختم ہو جاتی ہے تو لوگ الٹے الٹے کام کر. یتیم اور مسکین کی تعریف یہ ہے کہ جس کے ماں اور باپ اس کے زمانہ نابالغ میں مر جائیں، زمانہ طفولیت کہا جاتا ہے اس کو، بچپن میں مر جائیں، وہ یتیم کہلاتا. اگر کوئی بالغ ہے، عقل و شعور والا ہے، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے، ماں باپ مر جائے اس کو یتیم نہیں کہا. میں نے ایک خاتون کو روتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے یہ بات بھولتی نہیں ہے. میں نے ایک خاتون کو روتے ہوئے دیکھا ہے جو ماشاءاللہ 11-12 بچوں کی ماں تھی اور وہ رو رہی تھی، اے اللہ تو نے مجھے یتیم کر دیا، باپ مر گئے تھے، اے اللہ ہم یتیم ہو گئے، اب ہم کیا کریں گے، ہم تو یتیم ہو گئے. ایسا نہیں ہے. یتیم اور مسکین کہا جاتا ہے جس کا والدین زمانہ. اب ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو وہ بالغ ہو گئی ہے تو شادی ہو رہی ہے، ایک لڑکے کی شادی ہے تو بالغ ہو گیا تو شادی ہے، وہ یتیم مسکین. خیر وہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی سالی کے لیے تمام جہیز اکٹھا کر لیا، وہ یتیم ہے، تو اب تھوڑی سی آپ سے مدد چاہیے. میں نے کہا جب سب اکٹھا کر ہی لیا ہے تو اب کس چیز کی مدد چاہیے؟ کہہ رہے تھے صرف کمبل رہ گئے، کمبل رہ گئے. کمبل جہیز میں دینا فرض ہے، اس کے لیے وہ بھیک مانگ رہا ہے، اس کے لیے بھیک. میں نے ان کو بالکل ایسے ہی کہا، میں نے ان سے کہا کہ اسلام اور شریعت میں ایسی کسی شادی کا تصور نہیں ہے کہ بیٹی کو گرمیوں میں شادی ہو رہی ہے اور اس میں بیٹی کو جہیز میں کمبل دینے کے لیے بھیک مانگا جائے. ایسے بھیک مانگنے والے کو دینا بالکل جائز نہیں ہے. کیا ضرورت ہے بھیک مانگ رہا ہے کہ کمبل؟ کیا بھیک مانگ رہا ہے واشنگ مشین دینی ہے؟ کیا بھیک مانگ رہا ہے فریج دینا ہے؟ کیا بھیک مانگ رہا ہے بچی کی شادی ہے اس کو ٹیلی ویژن دینا ہے؟ لا حول ولا قوت. غیرتیں ختم ہو رہی ہیں، غیرتیں کیوں ختم ہو رہی ہیں؟ جس نے اپنا قبلہ بدلا اس کی غیرت خود بخود ختم ہو. جن لوگوں نے قبلہ نہیں مانا، بیت المقدس کو قبلہ نہیں مانا، جن لوگوں نے کعبۃ اللہ کو قبلہ نہیں مانا، آج دیکھ لیجئے ان کے ہاں نہ کپڑوں کا اعتبار ہے، نہ ننگا رہنے کا اعتبار ہے، نہ بیٹی کی تمیز ہے، نہ ماں کی تمیز ہے، نہ باپ کی تمیز. کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے. جس کا جہاں دل چاہے منہ مار دو، جس کا جہاں دل چاہے منہ مار دو. جب اسلام حیا کا مذہب ہے، اسلام شرم کا مذہب ہے اور مسلمان ایک حیا والا مسلمان کہلاتا. شرم اور حیا اسلام کا ایک خاص امتیاز ہے. شرم اور حیا. جو لوگ اپنے رب کو چھوڑ کر صرف دنیاوی خواہشات کے لیے بھیک مانگنا شروع کر دیں گے وہ لوگ بے حیا ہو جائیں گے، وہ بے شرم ہو جائیں گے. جب اپنے قبلے کو بھلا دیں گے، اپنے نبی کے طریقے کو بھلا دیں گے، وہ بھیک مانگیں گے. بیٹی کی شادی کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں. کیا ہو گیا مسلمان؟ کیا ہو گیا مسلمان کو؟ کیا ہو گیا؟